أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. تعوذ دوبارہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. یہ جو ہر رحمان ہے اس میں را کو ہم پر پڑھیں گے، اور پر پڑھنے کو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب ہم تجوید کے رولز میں ورڈ یوز کرتے ہیں پر پڑھنا، اٹ مینس کہ ہم اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے. ہر رحمان الرحیم. الرحمن الرحيم. الرحيم. ویری گڈ. چلیں دوبارہ عبرانی سے اب ہم پڑھیں گے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ویری گڈ. اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو تجوید کی فضیلت پتہ ہی ہے کہ قرآن کا جب ہم ایک سنگل لیٹر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور تجوید اینڈ قرات سے پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیں اور ہم ہر حرف کا اس کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دعائیں اوپن کریں گے. دعاز آف نالج یعنی حصول علم کی دعائیں. سٹارٹ لیں گے. رب اشرح لی صدری. رب رب اشرح اشرح لي لي صدري صدري ویسر لی امری. ويسر ويسر لي لي أمري. أمري. Okay. اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ رب بھی اے میرے رب، شرح لی کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرے کام کو، واحلل عقدۃ واحلل واحلل عقدة عقدة من لسانی. من من لساني. لساني. ٹھیک ہے. واحلل کا مطلب ہے اے اللہ کھول دے، عقدتم گرہ، من لسانی میری زبان سے، یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھ جائیں، قولی میری بات کو، یفقہوا قولی. يفقه يفقه قولي. قولي. ٹھیک ہے. دوسری دعا بہت آسان ہے. ربی زدنی علما. ربي ربي زدني زدني علما. علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ دعا آج ہم سٹارٹ کریں گے. اللہم اللهم اللهم فقہنی فی الدین. فقهني في فقهني في الدين. الدين. اللہم اے میرے اللہ، فقہنی مجھے سمجھ عطا فرما، فی الدین میرے دین کی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائیں گے اور استقامت عطا فرمائیں گے. ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے تھرڈ لیسن آج جوائن کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اوہ، جی چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے
اچھا، آج ہم کلاس کی ابتدا جو ہے نا وہ ایک تسبیح سے کریں گے. ماشاءاللہ سے اب رمضان کا مہینہ ہے تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عبادات زیادہ سے زیادہ کریں. تو فجر کی نماز تو ماشاءاللہ سے آپ سب نے ادا کی ہوئی ہے اور ساتھ اذکار بھی کرتے ہوں گے. لیکن اس میں ہم نا صبح کے ٹائم جو اذکار کرتے ہیں یہ مسنون اذکار ہے، اور میری یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے، تو اذکار الصباح یعنی صبح کے ٹائم کے اذکار، اس میں یہ سب سے بہترین تسبیح ہے جو کہ آج ہم اس کی کریکٹ پروناؤنسیشن سیکھیں گے اور ساتھ میں اس کی فضیلت یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. وبحمدہ. ٹھیک ہے، اس کے میننگز کو بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ، اور بحمدہ ساتھ اس کی تعریف کے. عدد خلقہ، عدد تعداد، خلقہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. اور رضا نفسی، اس کی نفس کی یعنی اس کی جو ذات ہے اس کی رضا کے برابر. وزنتا، اور اس کے وزن یعنی عرش ہی اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ٹھیک ہے، اب اس کی یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین تسبیح ہے جو کہ ہمیں 3 دفعہ مارننگ میں پڑھنی چاہیے. اس کی فضیلت دیکھتے ہیں یہاں سے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، یعنی یہ حضرت جویریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تھے، یعنی وہ انہوں نے باریاں رکھی ہوتی تھی نا کہ کبھی ایک زوجہ کے پاس ہوتے تھے کبھی دوسرے زوجہ کے پاس ہوتے تھے. جب ان کے پاس تھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو ان کے گھر سے جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی یعنی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی، ذکر اذکار کر رہی تھی. تو چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا ہے؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اور وہ کون سے کلمے تھے؟ وہ یہ کلمے تھے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو میں نے یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کلمے جو ہیں وہ 3 بار پڑھے. اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تو لے جائے جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. یعنی حضرت جویریہ جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک جتنے اذکار پڑھ رہی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید کی کہ اگر تم ان کلمات کی بجائے یہ کلمات پڑھ لو تو یہ زیادہ بھاری ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی ہم دوبارہ سے ایک دفعہ روانی سے اس کی پروناؤنسیشن کو کریکٹ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ. عدد خلقہ عدد عدد خلقہ 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 ورضا نفسہ ورضا نفسه نفسہ وزینت عرشہ وزنة عرشه عرشه ومداد کلماتہ. ومداد ومداد كلماته. كلماته. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جاتے ہیں. یہ تو تسبیح میں چاہ رہی تھی کہ جب ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم تسبیحات پہ بھی زور دیں، اس کو بھی ذرا ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمیں. اوکے، اب میں اپنا قرآن اوپن کرتی ہوں.
چلے لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھے تھے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات. تو آپ میں سے اپنے تھوڑا سا سنوں گی آپ لوگوں سے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلیں فرزانہ آپ ہی جو ہیں وہ مجھے سنائیں گی. ریڈی ہیں آپ, سنا سکتی ہیں؟ جی. چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, شاباش. الف لام میم. میم کو اسٹریچ کیجئے. ذالک میم. الف لام میم. ٹھیک ہے, شاباش. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے, ویری گڈ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. ٹھیک ہے, شاباش. اب دیکھیں یہ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے, یا کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو ہم یو پڑھیں گے, اس کا ساؤنڈ ہوگا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. صَلَاةَ. صلاة. ٹھیک ہے, سواد جو ہے نا اس کو ہم ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں گے. صَلَاةَ. صلاة. صلاة. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھی ایفرٹ تھی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا اب مجھے ارم حسین وہ سنائیں گی نیکسٹ آیت. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے, يُنْفِقُونَ. يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے, شاباش. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ٹھیک ہے, شاباش. بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا اب دیکھیے آج ہم نا ایک رول جو مین رول ہے تجوید کا اس کو میں ڈسکرائب کروں گی یہاں پہ قرآن کلاس میں, ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ ورڈز ہیں نا اس میں ہم نے یہ جو اخفا ورڈ ہم اخفا کا رول ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ورڈز ہیں انزلہ, یعنی اس میں نون کو ہم کلیئر نہیں پڑھیں گے. انزلہ. انزل. اور یہ ورڈ ہے ينفقون. ينفقون. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ یہ بھی ہے انزل انزل من قبلک. من قبلك. قبلک. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا اب دیکھیں ہم جب یوز کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے, یہ آپ نے اکثر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو, بلکہ جب قرآن تجوید کلاسز ہوتی ہیں تو آپ کو ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اخفا کی بیس اب کن رولز کے مطابق بنتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ ڈبل سائنس ہیں, ٹھیک ہے, 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش, ٹھیک ہے؟ اب ان تینوں سائنس کو جب ہم عربک گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تنوین, ٹھیک ہے؟ ان کو ہم کہتے ہیں تنوین. اور دوسری چیز ہے نون ساکن, ٹھیک ہے؟ یہ کسی کی آواز آ بھی رہی ہے ماشاء اللہ سے. اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اخفا کی ڈیفینیشن کیا ہے, اخفا کہاں کہاں پہ کیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد تیسری چیز ہے حروف حلقی, یعنی کہ وہ لیٹرز جن کی آواز ہمارے حلق کے مختلف پارٹس سے نکلتی ہیں. حروف حلقی جو ہے نا وہ 6 ہیں, ہا, خا, عین, غائن, عین, ٹھیک ہے؟ غین, ہا اور ہا, حمزہ, ٹھیک ہے, شاباش. تو یہ
6 حروف ہلکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں سائنس کی بیس پہ ہم دیکھیں گے، اچھا اب اخفا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اخفا وہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہ آئے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ورڈ ہیں، یہ ہے یونفقون، اس کو ہم نے پڑھا تو ویسے بظاہر تو اب یہ یونفقون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اب دیکھیں اس میں یہ نون ساکن ہے نا، نون کے اوپر یہ جزم کا نشان ہے، اس کو ہم ساکن یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ان حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، یعنی ہا، خا، آئن، غائن، ہا اور حمزہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے اس کو یونفقون، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کی آواز کو ہم نے چھپا لیا، اور اخفا بیسکلی اخفا کا جو مطلب ہے نا لفظی، وہ ہے چھپانا، ٹھیک ہے، یعنی آواز کو ہم منہ میں چھپا لیں گے، یونفقون، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ٹھیک ہے، شاباش۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے انزلہ، اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں انزلہ، نون ساکن کی آواز کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اخفا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ اب دیکھیں اس انزلہ ورڈ کو کون ایکسپلین کرے گا کیوں یہ انزلہ ہے؟ کیونکہ الف کے اوپر پیش آ رہی ہے اور آگے زے ہے، وہ حروف ہلکی میں سے کوئی حروف نہیں آ رہا۔ یعنی کس لیٹر کے بعد حروف ہلکی میں سے نہیں آ رہا؟ نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے۔ جی۔ اب دیکھیں یہاں سے نون ساکن کے بعد، تو اب اس ورڈ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انزلہ، ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ۔ اچھا اب یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ یہ بھی انزلہ، یہ بھی اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں جب ارم آپی پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ورڈ ہے من قبلی کا، ٹھیک ہے۔ اب من کو میں نے من نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہ قاف جو ہے یہ ان حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے من کی آواز چھپانی ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز، من قبلی کا، من من قبلک، قبلک، من قبلک۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو یہ جو ہے نا مین رول ہے تجوید کا، یعنی بہت زیادہ دفعہ، اچھا یہ تو اخفا ہو گیا، اس کے بعد اب نیکسٹ ایک رول ہوتا ہے، اس کا نام ہے اظہار، تو وہ اس کا یعنی الٹ ہے، وہ پھر انشاءاللہ ابھی تو ہم نے صرف نون ساکن کے ساتھ اس کی ایگزامپلز دیکھی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اپنا نیو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ نیو لیسن ہمارا آیت نمبر 5 سے سٹارٹ ہوگا۔ ان الذین کفروا، ان ان الذین الذین کفروا سواء علیہم سواء علیہم علیہم اانذرتہم أأنذرتهم ام لم تنذرہم أم لم تنذرهم تنذرهم لا یؤمنون، لا لا یؤمنون۔ يؤمنون۔ ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اخفا کن ورڈز کے اوپر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے ورڈ ہے اانذرتہم، ٹھیک ہے۔ اب اس ورڈ کو کوئی ایکسپلین کرے گا کہ یہ کیوں ہم نے یہاں پہ اخفا کیا ہے؟ نون کے اوپر وہ ہے ساکن ہے، ساکن، اور اس نون کے ساکن بعد ہے اور اس میں افواہ میں حروف ہلکی نہیں ہے، یہ ہلکی ویری نہیں ہے، گڈ، حروف ہلکی نہیں۔ ویری گڈ۔ تو اس ورڈ کو اب ہم اس میں نون ساکن کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخفا یعنی چھپائیں گے اس نون ساکن کی آواز کو۔ اانذرتہم، أأنذرتهم انذرتهم ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ورڈ ہے تنذرہم، تنذرهم، ٹھیک ہے، تنذرهم ویری گڈ۔ اب دیکھیں اس میں بھی ہم نون کی آواز، نون ساکن کی آواز کو چھپا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر
حروف ہلکی میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. ختم ختم اللہ على بہم قلوبهم ختم اللہ علی قلوبہم. ختم ختم الله اللہ على علی قلوبهم قلوبہم وعلی سمعہم. وعلى وعلی سمعهم سمعہم ویری گڈ. وعلی ابصارہم. وعلى وعلی ابصارہم أبصارهم ابصارہم. ابصارہم. ٹھیک ہے، یہ جو سواد ہے نا، یہ کون سے لیٹرز میں سے ہیں؟ یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹرز میں سے، یعنی بھاری آواز، موٹی آواز والا حرف. ٹھیک ہے. ابصارہم. ابصارہم غشاوۃ ولہم. غشاوة ولهم عذاب عظیم. عذاب عظیم. عذاب عظیم. عذاب عظیم. 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 اچھا، اب مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ابھی جو ہم نے سٹارٹ میں، یہ ویسے تو دو پیش ہے نا، لیکن اس کا اس کو کیا کہیں گے عربک گرامر کی روح سے؟ ڈبل دمہ. ڈبل دمہ، تنوین. ٹھیک ہے. ڈبل دمہ یہ تو وہ عربک ورڈز ہو گئے نا، لیکن اس کو ہم نا جو عربک گرامر ہے، جیسے ہم جس کی بیس پہ نا ہم نے اخفا کی ڈیفینیشن سمجھی تھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھیں یہ ورڈ ہے وعلی. تو اس کو ہم نے کیوں اسٹریچ کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک تو یہ کھڑی زبر ہے اور دوسرا اسمال مد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 4 سیکنڈز کے لیے ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں. وعلی. وعلى ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. ومن الناس من يقول آمنا باللہ آمنا بالله وبالیوم الآخر وباليوم بالآخر. الآخر وبالیوم الآخر وباليوم الآخر بالآخر. وما هم بمؤمنین. وما هم بمؤمنین. بمؤمنين ٹھیک ہے، شاباش. اچھا اب دیکھیں یہ جو آپ کو چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو یعنی اس کا جو سمبل ہے نا، یہ کیوں ہم مطلب یہاں پہ رک گئے ہیں اور لازمی ہمیں رکنا چاہیے؟ تو آپ اپنے قرآن کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وقت لازم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت کی تو اس دوران یہاں پہ وہ لازماً رکے تھے، انہوں نے وقف کیا تھا، رک گئے تھے وہ. تو اس کا مطلب سمبل نشان یہ چھوٹی سی میم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے رکنا ہی ہوتا ہے. نیکسٹ آیت ہے یخادعون اللہ يخادعون يخادعون الله الله والذین آمنوا والذین آمنوا آمنوا وما یخدعون وما وما يخدعون يخدعون الا انفسهم إلا إلا أنفسهم أنفسهم
وما يشعرون وما يشعرون. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ آیت ہیں 5 آیات نیکسٹ ہم کمپلیٹ کریں گے یعنی 10 تک پڑھیں گے. فی قلوبہم مرض في قلوبهم مرض. اب دیکھیں یہاں پہ نا نیکسٹ جو ایگزامپل ہے اخفا کی وہ آ گئی ہے. یعنی ہم نے اپنے سٹارٹ کے جو لیسن تھا اس میں نون ساکن کے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اخفا کی ایگزامپل دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے تنوین کی بھی یعنی پڑھی تھی کہ اگر تنوین کے بعد بھی نیکسٹ حرف جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہ ہو تو وہاں پہ بھی ہم اس تنوین کی آواز کو چھپائیں گے. یعنی یہ جو 2 زبر ہے نا اس کی آواز ایسی بنے گی نا دعا 2 زبر دن, ٹھیک ہے, دن بنے گی. لیکن اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں اس کو پڑھ رہی ہوں تو میں اس کو دن کی بجائے مردوں پڑھ رہی ہوں, یعنی اس کی دن کی آواز کو چھپا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تنوین ہے اور اس کے بعد نیکسٹ حرف جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے. یہ فا ہے نا, تو فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ ہوگا مرادم فزاد مرض فزاد هم اللہ هم الله مرضا. مرض ٹھیک ہے, اب ویسے تو اچھا اب اس ورڈ کو دیکھیں, ویسے تو یہ ورڈ مرادوان ہے لیکن اب میں نے وقف کر دیا تھا اس ورڈ کو اور میں نے اس کو مرادوا پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ورڈ خالی الف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, جو بھی ورڈ خالی الف کے ساتھ ختم ہو رہا ہو اور اگر اس خالی الف سے پہلے 2 زبر ہے تو ہم نے وقف میں اس کو 1 زبر بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا مارا دعا جب ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ پڑھیے, مارا دعا. مرضا مرض ویری گڈ. وَلَهُمْ عَذَابٌ ولهم عذاب 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 علیم. أليم. ٹھیک ہے, یہ تنوین ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم ہے تو ہم من کی آواز کو مم سے چینج کریں گے. علیم بیما أليم بما كانوا يكذبون. كانوا يكذبون. شاباش. اچھا, آج کے لیسن میں ہم نے کون سا رول سیکھا ہے تجوید کا, اخفا. ٹھیک ہے, ہاں. اور اچھا یہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی, جی جی پوچھیے. یہ جو ہم نے علیم پڑھا ہے اس پہ کوئی رول آتا ہے یا ویسے ہی میم کی آواز ہاں کو جی, ہاں جی, ڈبل یہ نکالنا؟ نا ایکچولی یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے, اس رول کو کہتے ہیں اقلاب. ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ یعنی اس رول کی وجہ سے ہم علیم من کی بجائے اس کو مم پڑھ رہے ہیں. لیکن میں نا مطلب ایک ساتھ زیادہ رولز اس لیے ایکسپلین نہیں کرتی کہ وہ پھر سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں, لیکن جسٹ ہم نے نہیں ٹھیک ہے, میں پوچھنا پروناؤنسیشن. چاہ رہی تھی کہ ہاں یہاں جی, کوئی رول ہے یا جی ویسے جی, یہاں پہ ٹھیک رول ہے ہے اور اس کو کہتے ہیں اقلاب. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. ٹھیک ہے, یہ ورڈ جو ہے نا یہ قلب سے ہے اور اس کا مطلب ہے بدل دینا یعنی چینج کر دینا. تو اس وجہ سے ہم نے من کی آواز کو مم میں چینج کیا ہے اس اسمال میم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے اقلاب کا رول جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ با سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ بھی یہ با ٹھیک سے بیما اسٹارٹ ہوا ہے. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. چلیں اب جو ہیں مجھے کوئی ایک یعنی ایک سسٹر جو ہیں مجھے یہ یہاں سے سنا دیں آج کا جو لیسن ہم نے پڑھا ہے. چلے میں خود ہی نام لے لیتی ہوں. سمیرہ علی.
سمیرہ علی پریزنٹ ہیں، اٹینٹیو ہیں، سنا یس میم. سکتی ہیں یہاں سے؟ اوکے چلے آج جو ہم نے پڑھا ہے نا آپ یہاں سے سنائیے، ساتھ ساتھ ہم اس پہ کریکشن أعوذ کرتے ہیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم شاباش. الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ ایفرٹ. اب دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا علیہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے انذرتہم، یعنی اس میں وہی رول، کون سا رول ہم پڑھ رہے ہیں؟ اخفا کا، ٹھیک ہے. إخفاء. انذرتہم، أنذرتهم ویری گڈ. تنذرہم، تنذرهم ٹھیک ہے. لا یؤمنون، لا يؤمنون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا اب نیکسٹ جو ہے نا ظاہرہ اجاز، آپ اٹینٹیو ہیں، آپ سنائیں گی یہاں سے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ، بہت اچھی ایفرٹ ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ورڈ ہے عذاب عظیم، عذاب عظیم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، اب ہم نے جو اخفا کا رول آج سیکھا ہے نا، اس کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا الٹ ایک اور رول ہے اور اس کا نام ہے اظہار. وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیسن میں ایکسپلین کروں گی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اظہار میں کہ اب تنوین ہے نا، اس کے بعد نیکسٹ حرف جو ہے وہ حروف ہلکی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کلیئر پڑھیں گے، بن کو ہم کلیئرلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عذاب عظیم. عذاب عظیم. عذاب عظیم. شاباش، چلے ماشاء اللہ ویری گڈ ایفرٹ. اب جو ہے نا نیکسٹ مجھے سنائیں، کون ہے یہاں پہ؟ ساجدہ رشید، جی. جی آپ سنائیں گی آیت نمبر 8 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر وما هم بمؤمنين ٹھیک ہے شاباش. يخادعون الله والذين آمنوا